مدینہ منورہ میں ایک یہودی تاجر تھا، سلام بن جبیر۔ وہ تجارت کرتا تھا، ملک شام سے سودا خریدتا، مدینہ منورہ کی منڈی میں لا کر بیچتا۔ ملک شام سے وہ سودا خرید رہا ہے تو سامان زیادہ خرید لیا۔ اس نے سوچا ایک غلام بھی خرید لیتا ہوں جو راستے میں میری مدد کرتا رہے۔ اس دور میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ منڈی میں ایک غلام کھڑا تھا جو کمزور تھا، دبلا پتلا تھا، اور دنیا والوں کی نظر میں جو حسن کا معیار ہوتا ہے وہ اس پر بھی پورا نہیں تھا اترتا۔ عام شکل و صورت کا مالک تھا، سونا بھی نہیں تھا، سستا بک رہا تھا۔ ابن جبیر نے خرید لیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا، اپنا مال لے کے منڈی میں آیا، 2 دنوں میں اس کا سارا مال بک گیا، لیکن غلام کو کسی نے نہیں خریدا کیونکہ غلام عام شکل و صورت کا تھا اور کمزور تھا۔ سلام بن جبیر نے اس غلام سے کہا کہ میرا سارا سودا بک گیا ہے، تیری وجہ سے اب میں منڈی میں ٹھہرا ہوا ہوں، ورنہ میں نے گھر چلے جانا تھا، تو بازار میں منڈی میں کھڑا رہے تاکہ شاید کسی کو پسند آ جائے اور وہ تجھے خرید لے۔ سارا دن وہ غلام دھوپ میں کھڑا رہا لیکن کسی نے نہیں خریدا۔ عرب کی دھوپ، دوپہر کا وقت، غلام دھوپ میں کھڑے۔ 3 دن وہ غلام دھوپ میں کھڑا رہا اور کسی نے نہیں خریدا۔ مدینہ منورہ میں ایک رحم دل عورت تھی، تثبیتہ۔ اس کو پتہ چلا تو وہ کچھ پیسے لے کے منڈی گئی، منہ بولی قیمت دے کر غلام کو خرید لیا۔ اسے غلام کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن اس نے رحم دلی کرتے ہوئے خریدا کہ 3 دن سے یہ دھوپ میں کھڑا ہے تو چلو میں اس کو خرید لیتی ہوں، اس کی جان تو چھوٹے۔ اسی دن مکہ مکرمہ کا ایک تاجر ابو حذیفہ، وہ مختلف شہروں میں سامان بیچتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچا تو اس کے دوستوں نے اسے یہ بات سنائی کہ یہاں 3 دن ایک غلام منڈی میں کھڑا رہے، کوئی اس کو خریدتا نہیں تھا۔ تثبیتہ نامی عورت نے رحم دلی کرتے ہوئے خریدا ہے۔ ابو حذیفہ کو اپنے لیے رشتے کی تلاش بھی تھی۔ اس نے جب تثبیتہ نامی عورت کی رحم دلی کی بات سنی تو اس نے رشتہ بھیج دیا۔ تثبیتہ کے والدین نے رشتہ پسند کر لیا، شادی ہو گئی۔ کچھ دن ابو حذیفہ مدینہ منورہ میں ہی رہا، پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تو مکے کا رہنے والا ہوں تو چلو مکے چلتے ہیں۔ اب وہ دونوں مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف چل پڑے۔ جو غلام تثبیتہ نے خریدا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہے، اور غلام کا نام ہے سالم۔ غلام کا نام کیا تھا؟ سالم۔ جب مکہ پہنچے تو یہ وہ دن تھے جن دنوں میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ چکے تھے، حضرت عثمان غنی کلمہ پڑھ چکے تھے۔ ابو حذیفہ دوست تھا حضرت عثمان غنی کا، وہ ملنے آیا حضرت عثمان غنی کو، تو پہلی ملاقات میں ہی حضرت عثمان غنی نے اس کو دعوت اسلام دی۔ فرمایا ابو حذیفہ دیر نہ کرنا، حق سے محروم نہ رہنا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو، چل کے حضور کا کلمہ پڑھو، میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں۔ تو ابو حذیفہ نے کہا اے عثمان تم میرے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہو، کیا میں نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی کروں؟ میں اکیلا کیوں کلمہ پڑھوں؟ میں گھر جاتا ہوں، بیوی کو غلام کو لے کے آتا ہوں، ہم سارے حضور کے غلام بنتے ہیں۔ ابو حذیفہ گھر گیا، بیوی کو لیا، سالم کو لیا، حضور کی بارگاہ میں آئے، سب کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر کے واپس گئے۔ گھر جا کے تثبیتہ نے اپنے غلام سالم کو بلایا اور کہا اللہ کے رسول فرما رہے تھے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، جس نے غلام آزاد کیا اللہ اسے دوزخ سے آزاد کر دے گا، تو میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔
جس دن حدیث سنی ہے اسی دن عمل بھی کیا ہے۔ صحابہ کرام ارشادات نبوی سنتے تھے تو عمل کرتے تھے، یہ نہیں کہ دیکھا جائے گا یا وقت آئے گا پھر ہم عمل کر لیں گے۔ جس دن حضور نے یہ فرمایا ہے کہ غلاموں سے اچھا سلوک کرو، جس نے غلام آزاد کیا اللہ اسے دوزخ سے آزاد کر دے گا، اسی دن تثبیتہ نے اپنے غلام سالم کو آزاد کر دیا۔ آزادی اس دور میں بہت بڑی نعمت تھی، کوئی غلام آزاد ہو جائے یہ اس کے لیے بڑی نعمت تھی، لیکن جب سالم کو آزادی ملی تو سالم رونے لگ گیا۔ ابو حذیفہ نے کہا سالم رو کیوں رہے؟ سالم نے کہا مکے میں میرا واقف کار کوئی نہیں، میں تو شام سے بکتا بکاتا یہاں تک آیا ہوں، آپ مجھے اپنے گھر سے نکال رہے ہیں، میں کس کے پاس جا کے ٹھہروں؟ ابو حذیفہ نے کہا میری بیوی نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، لیکن میں تمہیں اپنے گھر سے نکال نہیں رہا، تم میرے پاس رہ سکتے ہو، میں تمہیں کھانا بھی کھلاؤں گا، تمہیں کپڑے بھی پہناؤں گا، لیکن اب تم ہمارے غلام نہیں، اب ہمارے پابند نہیں ہو، لیکن میرے پاس تم رہ سکتے، یہاں تمہیں ضرورت کی ہر چیز ملے گی۔ ابو حذیفہ نے اپنی بیوی کے آزاد کردہ غلام کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب سالم آزاد ہو چکے تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے قرآن پڑھتے، حضور قرآن پڑھا رہے ہیں، سالم حضور سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب تھے کہ جن پہ قرآن اتر رہا ہے سالم ان سے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ 13-14 سال عمر تھی، دبلے پتلے تھے، عام شکل و صورت ہے، لیکن آواز بڑی اچھی تھی، لہجہ بڑا پیارا تھا۔ ایک دن وہ قرآن پڑھ رہے تھے کہ حضور تشریف لائے، میرے آقا کریم نے تلاوت سنی تو آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوئی۔ حضور کا دل خوش ہوا، دعا مانگی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں سالم جیسے قاری پیدا کی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں ایسے قرآن پڑھنے والے پیدا کیے۔ جب حضور کو خوش کرنا چاہیں تو قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، نفس راضی نہ ہو تو اپنے آپ سے کہیں چلو حضور کو خوش کرتے ہیں، قرآن کھول کے پڑھتے ہیں۔ جو قرآن سوار کے پڑھتا ہے میرے آقا کا دل اس پہ خوش ہو جاتا ہے۔ سالم قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، حضور کا دل خوش ہو رہا ہے، اور حضور نے دعا مانگی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں ایسے قاری پیدا کی ہیں۔ پھر ایک وقت آیا صحابہ کرام کو مکے سے ہجرت کی اجازت مل گئی، ابھی حضور نے ہجرت نہیں کی، آپ مکے میں ہی، صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ قباء میں صحابہ کرام کی ایک تعداد جمع ہو گئی، قباء مدینہ منورہ سے باہر تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسجد قباء کے نفل نصیب کرے۔ صحابہ مسجد قباء میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، پہلی صف میں جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت فاروق اعظم، حضرت عبد الرحمن بن عوف، جلیل القدر صحابہ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جماعت کا وقت آ گیا، اب کون جماعت کرائے گا؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سالم اٹھو، آج تم نماز پڑھو۔ اب سالم نماز پڑھا رہے ہیں، فاروق اعظم پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ کے یہودی حیران تھے، یہ وہی غلام ہے جو 3 دن منڈی میں کھڑا رہا تھا اور اس کو خریدتا کوئی نہیں تھا، آج وہ آگے کھڑا ہے اور فاروق اعظم پیچھے کھڑے، آج وہ آگے کھڑے اور عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے۔ مدینہ منورہ کے یہودی حیران تھے کہ یہ وہی غلام ہے سالم جس کو خریدتا کوئی نہیں تھا کہ پیسے ضائع ہو جائیں گے، ری سیل نہیں ہوگی، آئندہ ہم بیچنا چاہیں تو نقصان اٹھائیں گے، یہ دبلا پتلا ہے، خوبصورت نہیں ہے، نقصان ہو جائے گا، کوئی اس کو خریدتا نہیں تھا۔ آج یہ سالم آگے کھڑے، فاروق اعظم پیچھے کھڑے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ عزتیں اس غلام کو کہاں سے ملی ہیں؟ دل میں حضور کی محبت ہے، زبان پہ تلاوت قرآن ہے۔ قرآن خود تو شان والا ہے ہی، جو قرآن کو اپنائے گا قرآن اسے بھی عزتیں عطا فرما دے۔
قرآن خود تو خوبیوں والا ہے ہی، جو قرآن کو اپنائے گا قرآن اس کو بھی خوبیاں عطا کر دے گا، اس کے اندر بھی ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں گی قرآن کی وجہ سے۔ قرآن اس کو چمکا دے گا، اس کے دل کو روشن کر دے گا، اس کے اندر سے میل نکال دے گا، روح روشن اور منور ہو جائے گی۔ سالم کو عزتیں ملی تو محبت رسول اور تلاوت قرآن کی برکت سے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، فرمایا اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو عزت عطا فرمائے گا، عروج عطا فرمائے گا۔